قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہماری جو آج کی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ کیجول ہو گئی ہے۔ پہلی رونقیں یا پہلی سادگی تھی رمضان کے حوالے سے، وہ ختم ہو گئی۔ کیوں روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ اس سوال کا پہلے ہمیں جواب لینا چاہیے۔ اس مہینے کے بارے میں جو معلومات ہمیں چاہیے، جو روزے کے متعلق نالج چاہیے، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، ضرورت ہمیں اس کی کیا ہے، شاید ان باتوں سے بے خبر ہیں۔ نئی جو ہم لوگوں نے اصطلاح کی ہے کہ ہم روزے کی سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں اور پھر افطار کے وقت تک ہم سوئے رہتے ہیں کہ ہمیں روزہ لگے نہیں۔ تصور کے روزہ رکھ کر کے سارا دن جو ہے نا سویا جائے، آرام کیا جائے، کہیں روزہ لگ نہ جائے، یہ تصور غیر اسلامی تصور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہشوں کے خلاف، اس کی خواہش نفس کے خلاف، اس کی اپنے خیالوں کے خلاف تیار کرنا ہے۔ اس نے سواری کرنی ہے نفس کے اوپر، اس نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر انرجی پیدا ہو، تمہارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو، روک لو اپنے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ سب کو رمضان کا مہینہ بے حد مبارک ہو۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایسی پوڈ کاسٹ کی سیریز شروع کریں جس میں ہم کچھ باتیں اپنے دینی معاملات سے متعلق کریں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج جو شخصیت موجود ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں ادارہ صوت القرآن کے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں، یعنی آپ مصنف بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد یعقوب چودھری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ سر رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اس مہینے کے حوالے سے ہماری جو آج کی جنریشن ہے وہ بہت زیادہ کیجول ہو گئی ہے، یعنی وہ اس کو ایک فیسٹیول کے طور پہ لیتی ہے۔ یعنی پہلے کھانے کا سوچا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کہاں سحری ہوگی، کہاں افطاری ہوگی۔ وہ جو پہلی رونقیں یا پہلی سادگی تھی رمضان کے حوالے سے وہ ختم ہو گئی۔ آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بات کرنے کا، اس سلسلے میں اپنا موقف بیان کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں جو معلومات ہمیں چاہیے، جو نالج ہمیں چاہیے، جو روزے کے متعلق نالج چاہیے، اس کی جو اصل بیس ہے، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، ضرورت ہمیں اس کی کیا ہے، شاید ان باتوں سے بے خبر ہیں۔ جب کوئی شخص کسی چیز کو جانتا نہ ہو، اس سے نالج نہ ہو، تو وہ اس کو کما حقہ ہو، اس سے نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اسے صحیح معنوں میں فالو کر سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے ہماری، جس وجہ سے ہمارے وہ رونقیں، وہ باتیں، وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں رہیں، اور ہم نے بطور ایک رسم یا بطور ایک رواج کس کو لے لیا ہے۔ میرے نزدیک یہ بنیادی وجہ ہے۔ سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ ہمارے کچھ عرصہ پہلے تک رمضان کا جو ادب و احترام تھا کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ روزہ نہیں رکھا ہے، آپ روزے سے نہیں ہیں، تو آپ روزے کا احترام کرتے تھے۔ کھلے عام کھانے پینے سے یا کھلے عام ایسی حرکتیں کرنے سے جن کی ممانعت ہے، شرمندگی محسوس کی جاتی تھی۔ ہوٹل ریسٹورینٹس بند ہو جاتے تھے، اور کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسا مقام جہاں پہ کہیں لگے کہ یہ اس چیز سے ممانعت ہے، اسے نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اب بڑے کیجول ہو گئے ہیں ہم اسلام کو لے کے، روزے کو لے کے، یعنی ریسٹورنٹس ویسے ہی اوپن رہتے ہیں، کھانا پینا چلتا رہتا ہے، ایون کہ گالی کا اسی طریقے سے ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی لینگویج میں۔ اور ایک نئی جو ہم لوگوں نے اصطلاح کی ہے کہ ہم روزے کی سحری کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں اور پھر افطار کے وقت تک ہم سوئے رہتے ہیں کہ ہمیں روزہ لگے نہیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمی ہے یا ہم لوگوں نے رمضان کے تقدس کو ختم کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ایک کام کرتے کیوں ہیں، ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں، کیوں روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس سوال کا پہلے ہمیں جواب لینا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ روزہ کس مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں دو باتیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی یہ، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ غور سے سنیں، دیکھیں، پڑھیں کہ یہ ندا کس طرف سے آ رہی ہے۔
خدا کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس خدا کی طرف سے جس کو ہم اپنا خالق، رازق، رب، حاکم مانتے ہیں، اس کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ تقوی کیا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے، ہم اس کو جانیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ تصور کہ روزہ رکھ کر کے سارا دن جو ہے نا سویا جائے، آرام کیا جائے، کہیں روزہ لگ نہ جائے، یہ تصور غیر اسلامی تصور ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو اس لفظ سیام بولتے ہیں نا وہ عربی زبان میں، اس کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ جو لفظ روزہ اردو میں ہم بولتے ہیں اس کا مقصد ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ یہ لفظ زیادہ وسیع المعنی ہے۔ اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی کو چست و چالاک، چوکس، اور اس کے اندر جو کوالٹی ہے، جو اس کے اندر قوت ہے، اس کو زیادہ لینا ہے۔ یہ بات ہم یہاں سے سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں عرب لوگ جب گھوڑوں کو میدان میں اتارنے کے لیے تیار کیا جائے تو اس گھوڑے کو جس کو وہ پابندی کے ساتھ، اوقات کے وقفے کے ساتھ خوراک دیتے ہیں، اس کو صائم کہتے ہیں، تاکہ وہ چاق و چوبند رہے، وہ اپنا اصل مقصد پورا کرے، اس کے اندر وہ جو طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ جو انرجی ہے، وہ اس کے اندر پیدا ہو میدان میں اترنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہشوں کے خلاف، اس کی خواہش نفس کے خلاف، اس کی اپنے خیالوں کے خلاف تیار کرنا ہے۔ اس نے سواری کرنی ہے نفس کے اوپر، اس نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، نہ یہ کہ اس کا نفس جو چاہے وہی کرتا چلا جائے اور وہ اپنے آپ کے اوپر نفس کو سوار کر لے۔ یہ خواہش نفس ہے جو ہم روزہ رکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت آرام کرنا چاہیے، سارا دن سوئے رہیں، سارا یہ سلسلہ جو ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر انرجی پیدا ہو، تم برداشت کر سکو، تمہارے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو۔ روک لو اپنے آپ کو، تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکو جو چیزیں منہیات میں ہیں، جو چیزیں جن سے روکنا ہے تمہیں۔ قانون خداوندی نے جس چیزوں سے روک دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو دن کے وقت ہمارے لیے جائز اور حلال ہوتا ہے، روزہ ہمیں اس سے روک دیتا ہے۔ تو گویا یہ تربیت وہ روزہ دے رہا ہے کہ اسی طرح پوری زندگی میں تم نے منہیات سے، مکروہات سے، ان چیزوں سے جو حرام ہیں رک جانا ہے۔ اپنے آپ پر یہ تربیت لینی ہے، دینا گا، یہ اپنے آپ پر قابو پانے کی اور میدان میں مخالف کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں اترنے کی ٹریننگ ہے۔ سر جو پہلے روزے کا ہے کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ یہ ٹریننگ ہے، تو روزے میں غصے سے منع کیا گیا ہے، گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، کوئی بھی حرام یا غیر شرعی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور پھر جو زندگی کے جتنے ہمارے کام ہیں ان کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، یعنی آپ کے جو بھی روزی روٹی کے کام ہیں، کسب حلال کے، وہ کرنے ہیں۔ لیکن اب یہ جو کانسیپٹ آیا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، مجھے غصہ بہت آ رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا تو مجھے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا مجھے غنودگی ہو رہی ہے، میں سو رہا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میرے سے یہ نہیں ہو رہا، میرے سے وہ، یہ ہم لوگوں نے یہ اتنے ہم بے صبر کیوں ہو گئے ہیں، ہماری عدم برداشت کیوں ہو گئی ہے، روزے کو اس طرح ہم اپنے آپ کو ٹرین کیوں نہیں کر پاتے جس کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا پورا نالج نہیں ہے، اس کے فوائد کا۔ ہمیں جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے اس کا ہمیں نالج نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں ہم یا جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ تو یہ ہیں کہ آپ نے جس طرح مادی چیزیں جو حرام ہیں ان سے رک جانا ہے، اسی طرح اخلاقیات میں بھی ان چیزوں سے رک جانا ہے جو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا، فسق وغیرہ، جتنے یہ کام ہیں وہ انسانی تربیت کو خراب کرتے ہیں، اس کی اخلاقیات کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں نالج نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ عام طور پر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے جب ہم نے اس شریعت کا مطالعہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، صحابہ کی سیرت کا، اولیاء اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ دراصل روزے کا بنیادی مقصد اخلاقیات میں ارتقاء ہے۔
اخلاقی طور پر آدمی کو اتنا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا چاہیے کہ اس کی زبان پر کنٹرول ہو، اس کی خیالات پر کنٹرول ہو، وہ جھوٹ مت بولے، وہ سچ، وہ یہ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور یہی مقصد تقویٰ کا ہے۔ تقویٰ کے بنیادی معنی ہیں یہی، مضر چیزوں سے بچنا۔ مجھے اب اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ مضر چیزوں سے بچنا، مفید چیزوں کو اختیار کرنا۔ اور مضر چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہیں وہ جو مادی چیزیں ہیں، کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں، اور ایک ہیں وہ جو اخلاقیات میں آتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو دغا فریب نہیں چھوڑتا، جو گالی اور فسق نہیں چھوڑتا، وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے دراصل وہ تربیت جو ہمیں لینی ہے روزہ رکھ کر۔ سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ ابھی کچھ عرصے سے یہ لمبے لمبے دسترخوان، یہ جی سحریاں ہو رہی ہیں، یہ جی افطار کے لیے ہم مہینہ پہلے سے تیار ہو رہے ہیں، اب افطار کر لیا، نماز بنا پڑھے، دن میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کے علاوہ یہ جو نوافل اور عبادات تھیں وہ بھی نہیں کی، ان کو بھی پرائرٹائز نہیں کیا، اب ہم افطار کرنے وہاں جا رہے ہیں، اور پھر ایک لمبے لمبے دسترخوانوں کا جو کانسیپٹ ایک بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو غریبوں کا خیال رکھنے کا تصور ہمارے دل میں ڈالنا مقصد تھا وہ کل ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ رمضان ہے بیسیکلی اچھا فوڈ فیسٹیول ہے، ہم نے اس کو ایک فوڈ فیسٹیول بنا کے رکھ دیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ روزہ فرض ہوا تھا آج سے 1400 برس پہلے، اس سوسائٹی کا مطالعہ کریں کہ وہاں معاملہ کیا تھا، ضرورت کیا تھی۔ وہاں آپ کو جاننا چاہیے، جانتے ہیں آپ کہ وہاں عرب کے معاشرے میں غربت، افلاس بہت زیادہ تھا۔ وہ علاقہ جہاں پانی میسر نہیں آتا، اور آج بھی وہاں پٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے، اس علاقے کو پیش نظر رکھ کر ذرا دیکھیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ کہا کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے معاشرے کے ندار لوگ ہیں، وہ لوگ جو تمہارے معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کی اس حوالے سے مدد کی جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے، انہیں پانی پلایا جائے، ان کے لیے یہ افطاریاں ہیں۔ یہ جو اب ہم نے افطاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا، یہ ان لوگوں کے حقوق ہیں جو شاید غصب ہو گئے ہیں، انہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور وہ یہ ہم نے لنچ بنا لیا، اور یہ ہم نے اپنے کھانے پینے کے یہ چیزیں بنا لی اور اس کو رسم بنا لیا ہے۔ اس سے وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے، نہ اس کا وہ مقصد تھا جو متعین کیا گیا ہے، جو شریعت نے متعین کیا ہے، وہ یہ مقصد تھا ہی نہیں۔ وہ ان لوگوں تک پہنچنا مقصد تھا، ان کے حقوق ادا کرنا مقصد تھا، جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ غربا کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں۔ اس کے بنیادی حقوق میں آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی حقوق میں کھانا کھانا ہے، بنیادی حقوق میں پانی پلانا ہے، بنیادی حقوق میں غریب کی مدد کرنا ہے، ندار کی مدد کرنا ہے۔ تو وہ تو پیچھے رہ گئے نا، اس لیے یہ رسم بن گئی ہے، اور اس رسم کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رمضان گزر گیا لیکن اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے ہماری زندگیوں میں، بالکل جیسے ہم ویسے پہلے تھے ویسے وہ بعد میں ہوتے ہیں۔ یہی اس کی وجہ ہے، بنیادی وجہ یہی ہے۔ سر آخر میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ روزے کو کس طریقے سے ہم اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں؟ کیا ہم یہ جو ہم نے ڈائٹنگ سمجھ لیا ہے اس کو، یا فوڈ فیسٹیول سمجھ لیا ہے اس کو، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی سے نکال کے باقاعدہ جو روزے کی اصل جو روح ہے وہ اپنے اندر ڈالیں کہ یہ جو ہمیں سکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس لیے اس کو رائج کیا گیا تھا، ہم اس کو پریکٹس بھی کر سکیں؟ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈائٹنگ ہے بھی نہیں۔ اصل میں یہ تربیت دی گئی ہے ہمیں صبر کی، رک جانے کی، کسی بھی چیز کو جس کو ہمارا دل چاہتا ہے، جس کو ہم دوسرے لفظ میں کہتے ہیں یہ خواہش نفس ہے۔ خواہش نفس یہی تو ہے کہ میرا دل چاہتا ہے یا میرا دل نہیں چاہتا، یہی تو وہ چیز ہے۔ اس کو روکنا ہے ہم نے، اس کو روک لیں گے اگر اس پر صبر کریں گے تو صبر کے معنی ہے روک جانا۔ یہ سکھایا گیا ہے ہمیں، قناعت سکھائی گئی ہے ہمیں تھوڑے پر صبر کرنے کا سبق دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کم بھی ہے تو ہماری زندگی میں وہ قناعت کا حصہ آئے۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب ہم اس کو چھوڑ دیا تو ہماری بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے سمیٹ کر بھی ہم بھوکے کے بھوکے رہ گئے ہیں۔ وہ تربیت جو ہے، جو روزہ تربیت دیتا ہے صبر کرنے کی، رک جانے کی، کنٹرول کرنے کی، اپنے آپ پر قابو پانے کی اور اللہ کے خوف کی، وہ نہیں ہے۔ اصل یہ بات ہے۔ صحیح سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی باتیں بتائیں۔ ناظرین، روزہ کوئی فوڈ فیسٹیول نہیں،
رمضان کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ ڈائٹنگ پلان نہیں ہے، یہ نفس کو روکنے کے لیے آپ کو ایک پلان دیا گیا ہے، یہ آپ کی خواہشات کے گھوڑے کے اوپر قابو کرنے اور اس پہ سواری کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ اس لیے رائج کیا گیا ہے کہ آپ کے ہمسائے میں اگر کوئی غریب ایسا جو بھوکوں اور فاقوں مر رہا ہے، آپ کو اس کی بھوک کا احساس دلا سکے، اس کی پریشانیوں کا احساس دلا سکے. تو اس کو فوڈ فیسٹیول یا ڈائٹنگ پلان نہ سمجھیں، بلکہ اس کی اصل روح کو سمجھ کے رمضان کو اس طرح گزاریں جیسے گزارنے کا حق ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.